مختلف مکاتب فکر کے علماء سے بات کی اور ان کا موقف معلوم کیا، جبکہ کچھ علماء اپنا موقف مختلف پلیٹ فارمز پر دے چکے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان میں سے متعدد علماء کو محمد علی مرزا سے شدید اختلاف ہے، وہ ان پر کھل کر تنقید کرتے ہیں اور ان کے انداز بیاں کے بہت بڑے ناقد ہیں، پھر بھی موجودہ مقدمے پر انہوں نے کھل کر رائے دی اور اس معاملے پر محمد علی مرزا کی حمایت کی۔ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اگر کوئی شخص صرف ایک قول نقل کرے اور اس کی بنیاد پر آپ اس طرح کے قوانین کا اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ایک ایسا طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کی ساری کتابیں اس کی زد پہ آ جائیں گی، آپ کے سارے خطبے اس کی زد پہ آ جائیں گے، خود قرآن کریم پر بھی نعوذ باللہ لوگ الزامات لگانا شروع کر دیں گے۔ یعنی آپ ایک چیپٹر کھول دیں گے اس کے نتیجے میں شدت پسندی کا، جس کی انتہا کہیں پر بھی نہیں ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ جو جملہ تھا، یہ جو الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آپ کی بارگاہ میں بے ادبی، لیکن میں اس کو گستاخی نہیں کہوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ گستاخ ہے، یہ شخص توہین کی کر دی ہے، اس نے یہ کر دی، اس کی وجہ یہ بتاتا چلوں۔ میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروں، کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں معاملے میں کسی نے غیر محتاط رویہ اختیار کیا، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، اسلوب درست نہیں تھا۔ اس طرح کے معاملات بارہا ہو جاتے ہیں۔ ان میں بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ توجہ دلائیں۔ یہ تربیت کا موضوع ہے۔ اگر کسی موقع پر اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ تنبیہ جاری کی جا سکتی ہے۔ نقل کفر نہ باشد، کبھی بھی کوئی چیز نقل کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جایا کرتا۔ ان کے جو جملے تھے یا الفاظ تھے اس سے کوئی گستاخی سرزد نہیں ہوتی، نہ ہی وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کوئی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سزا 295C یا اس طرح کا کوئی بھی قانون جو ہے ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ خود نقل قول کوئی نہیں توہین شمار نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ نقل کفر نہ باشد۔ کسی کفریہ کلمے کو نقل کرنا یا بیان کرنا یہ تو ظاہر توہین رسالت نہیں ہے۔ قرآن نے بے شمار نقل کیے ہیں، کفار کے جو تبصرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نے نقل کیے۔ بالکل تو اگر آپ وہ پڑھ کے سنائیں کہ کفار یہ کہتے تھے تو نقل کرنے والا تو توہین کا مجرم نہیں ہو۔ یہ مسئلہ خالصتاً نقل کفر کا ہے، اور نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا۔ نقل کفر تو اللہ کے بندے، آپ کو یہی سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کے قول نقل کیے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں، یہود یہ کہتے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں، ساری دنیا یہ کہتی پھرتی ہے۔ یہ نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا۔